کرو، یعنی اللہ کو یاد ہی کرنا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ ایک شخص صرف اللہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی تعریف میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں کہ ایک شخص زید ہے، آپ صرف زید زید کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی شخص کا کلمہ پڑھتا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، بڑی اس سے محبت کرتا ہے، بڑی اس کو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ اس کی عقیدت ہے، ہر وقت اسی کا نام اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہے، اپنے گھر میں لٹکائے ہوئے ہے، اپنے بچوں کو وہی نام سکھلاتا ہے، عام طور پر آپ دیکھ لیں۔ لیکن اسی طرح اگر آپ اسی انسان کا ذکر کرتے ہیں تعریف کر کے کہ فلاں نے یہ کیا ہے، کتنا اچھا ہے، یہ بھی اس کی تعریف ہے، فلاں موقع پر اس نے میری مدد کی ہے، کتنا بہترین شخص تھا، یہ بھی ایک اس کی تعریف ہے، فلاں شخص نے فلاں جگہ اچھا کام سر انجام دیا، یہ بھی ایک اس کی تعریف ہے۔ ایک شخص نے فلاں ایک ظلم ہوتے ہوئے کسی کو اس ظلم سے نکالا، کسی کا قرضہ اتارا، یہ بھی ایک تعریف ہے اس کی، یعنی کہ ایک اچھائیوں کی تعریف کرنا یہ ایک تعریف ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ایک اللہ ہو کا ذکر ہے، ایک ویسے اللہ اللہ کہتے ہیں، دوسرا نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز کے بعد اذکار میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جاگتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نکلنے کے بعد، اور اسی طرح آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھانا شروع میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بعد میں اسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یعنی ہر حالت میں اس ذات کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کا ذکر یہی ہے۔ ایک تو فرمایا قرآن مجید میں، اب ابو درداء کی روایت میں یہی ہے کہ فرمایا سب سے ازکا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اب اللہ کا ذکر کس طرح کرنا ہے؟ اگر آپ صرف اللہ 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 کرتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے، اللہ ہو کرتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے، اللہ لا الہ الا آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کا ذکر جو ہے سبحان اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، استغفر اللہ اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ سے آپ استغفار کر رہے ہیں، اور اسی طرح الحمدللہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یعنی کسی اللہ کا ذکر کسی تعریف کر کے یا اس سے معافی مانگ کے یا اس کو بڑا کہہ کے اللہ اکبر یعنی تکبیر کر کے اللہ کو بڑا مان کے، یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے۔ لہٰذا ذکر اللہ کا ذکر ہر طرح سے آپ اللہ کا ذکر کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لا یہتل اولی الالباب، اور اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، دن رات کا اختلاف مختلف ہونا، رات کا آنا دن کا چلے جانا، اور دن کا آنا اور رات کا چلے جانا، اور رات کا آنا دن کا چلے جانا، یہ جو رد و بدل ہے اور اختلاف ہے، آیات لأولی الالباب فرمایا عقل والوں کے لیے ایک نشانی ہے، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں یہ اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے کہ دن ہوتا ہے رات آ جاتی ہے، نہ کسی سے رکتا ہے، کوئی امیر، کوئی جگیردار، کوئی بادشاہ، کوئی سکندر اعظم، کوئی مالدار شخص، کوئی اثر رسوخ والا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صوفی، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی عالم دین، کوئی بھی دنیا کا کوئی شخص، کوئی بھی مخلوق میں سے
کوئی ایک بھی ایسے مخلوق میں سے کوئی قادر نہیں ہے کہ اللہ کے اس نظام کو بدل ڈالے، رات کو رات، رات کو دن کر دے اور دن کو رات کر ڈالے، اس سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مصنوعی طور پر آپ جتنی مرضی لائٹیں لگا لیں لیکن وہ دن نہیں ہوگا، وہ رات ہی رات رہے گی، اور دن کو جتنی مرضی آپ لائٹیں جلائیں اور پھر آپ جتنا مرضی کوشش کریں اندھیرا کریں نہیں ہوگا، وہ رات نہیں ہوگی۔ اللہ کا یہ نظام ہے، یعنی اللہ کے نظام کو آپ رد و بدل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہو کے، وقعوداً بیٹھ کے، وعلی جنوبہم پہلو کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات اللہ کے آسمان کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں، والارض زمین کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا زمین پر اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، کوئی چیز بے معنی پیدا نہیں کی، ہر چیز کا فائدہ ہے۔ آپ کوئی چیز بھی دنیا کی لے لیں، آپ اس کو نکارہ نہیں بنا سکتے۔ کوئی ایک چیز بھی دنیا میں ہے، ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، فرمایا وہ باطل نہیں ہیں، بیکار نہیں ہیں۔ یہ درخت ہیں اور اسی طرح درخت کے پتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں زمین میں ہیں، چاہے درندے ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، اور پھر ان کی جو ضروریات پوری کرنے والی چیزیں ہیں، وہ بیکار نہیں ہیں۔ ما خلقت هذا باطلا آپ اللہ کی کسی چیز کو بھی باطل نہیں کہہ سکتے۔ سبحانک وہ اللہ پاک ذات ہے، اس نے ہر چیز انسان کے لیے ایک ایسا پودا بھی ہے جس کو ہم نکارہ سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کوئی ایسی گھاس جس کو آپ نکارہ سمجھیں لیکن اس میں بھی اللہ نے فوائد رکھے ہیں، کوئی بھی چیز، اگر سانپ ہے زہریلا ہے اس کے بھی فوائد ہیں، بچھو ہے زہریلا ہے آپ کو نقصان دیتا ہے لیکن اس میں بھی آپ کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، یعنی ہر چیز میں آپ کے لیے فائدے ہیں۔ ما خلقت هذا باطلا اللہ نے کوئی چیز بھی باطل پیدا نہیں کی ہے، بیکار نکارہ پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز میں آپ کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے اللہ ہمیں عذاب کی آگ سے بچا۔ سورۃ آل عمران کی 190 اور 191 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے حکامات میری کمزوری پر بڑے مشکل ہیں، شریعت کے حکامات مجھ پر غالب آ چکے ہیں، آپ کوئی آسان سا عمل بتا دیں جس پر میں ہمیشہ عمل کرتا رہوں۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر و تازہ رکھ۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے کہ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، آپ بیٹھے ہوں اللہ کا ذکر، سفر میں ہوں اللہ کا ذکر، حضر میں ہوں اللہ کا ذکر، نماز میں ہوں اللہ کا ذکر، آپ سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنا اور ہر وقت یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ فرمایا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور کان النبی یذکر اللہ علی کل حیانہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود ہر وقت ہر پہلو میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورۃ جمعہ آیت نمبر 10 میں یہ ہے کہ جب نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو سب سے زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تمہارے کام یہ کاروبار میں برکت ہو، تمہارے کام کاج میں برکت ہو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ لہٰذا اس آیت سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے اگر آپ دکان چلا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں اس میں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کے ذکر کا ورد کرتے رہیں، اور اللہ کا ذکر کے ساتھ آپ کے مال میں برکت ہو،
برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ آپ کو حلال رزق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامیاب کامران ہونا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرو۔ اس لیے اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے اور مغفرت اجر عظیم تیار کیا ہے۔ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، سورۃ احزاب کی 35 نمبر آیت۔ فرمایا ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، أَعَدَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار رکھا ہے مغفرہ، بخشش اور اجر عظیم، یعنی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءکم، 3 بندوں کے اللہ تبارک و تعالی دعا رد نہیں فرماتے۔ ان 3 بندوں میں سے ایک شخص وَالذَّاكِرُ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرنے والا ہے، جو اللہ کو یاد سب سے زیادہ کرنے والا ہے، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جھکنے والا ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ یاد کون کرتے ہیں؟ علماء کرام زیادہ یاد کرنے والے ہیں، حفاظ کرام سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں، ہر وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر وقت قرآن میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہر وقت اشراق ہے، اشراق کے بعد چاشت ہے، چاشت کے بعد پھر وہ یعنی ضحیٰ ادا کر رہے ہیں، ضحیٰ کے بعد ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، یا کسی کو قرآن سکھلا رہے ہیں، یا قرآن سیکھ رہے ہیں، اور ہر وقت قرآن کی ریسرچ کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ کسی نے امام راضی سے کہا کہ میں کس سے دعا کروں؟ فرمایا آپ سب سے پہلے اللہ کا ذکر سب سے زیادہ جو کرنے والا شخص ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، اس سے آپ دعا کروائیں۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ مجھے تو کوئی لگتا نہیں۔ فرمایا یہ قراء کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں، سارا دن جو لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، سارا دن قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سارا دن قرآن کا معنی بتا رہے ہیں۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان سے دعا کریں۔ والمظلوم، اور فرمایا دوسرا وہ شخص جس کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ مظلوم شخص ہے کہ ناحق کسی پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ اس سے بھی کہیں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اور آپ کے لیے اگر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مظلوم سے مراد یہ ہے کہ کسی پر ناحق ظلم کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہ کمزور ہے اور کمزوری کی وجہ سے اسے مارا جا رہا ہے، اس کی جائیداد پر قابض ایک شخص قابض ہو چکا ہے، یا اس پر ظلم کر رہا ہے کسی نوعیت کا۔ فرمایا یہ جو مظلوم شخص ہے اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور 30 نمبر پر والامام المقسط، ایسا حکمران جو انصاف کرنے والا ہے، انصاف دلوانے والا ہے، انصاف سے قانون جاری کرنے والا ہے، امت یعنی کہ عوام کے لیے، رعایا کے لیے۔ حکمران سے مراد باپ بھی ہے کہ جو اپنی اولاد پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور حکمران سے مراد علاقے کا وڈیرا بھی ہے جس کے ہاں تحت رعایا ہے، اور اسی طرح حکمران سے مراد علاقے کا بڑا بھی ہے، اور حکمران سے مراد امیر جماعت بھی ہے، حکمران سے مراد ملک کا حکمران بھی ہے، یعنی حکمران الامام المقسط، اور امام سے مراد جو آپ کو نماز پڑھاتا ہے وہ بھی امام ہے۔ الامام المقسط، ایسا امام جو انصاف سے آپ کو اچھا دین بتائے، جو انصاف سے یعنی حق اور سچ پر آپ کو حق اور سچ کا راستہ دکھائے، صراط مستقیم کا راستہ دکھائے، وہ بھی اس سے بھی آپ اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرنے والا ہے، دوسرا وہ شخص جو مظلوم ہے، اور تیسرا وہ شخص
جو انصاف کرنے والا ہے، انصاف سے چلنے والے شخص سے بھی آپ دعا کروایا کریں، وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے۔ اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور 3064 بہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو گے تو انکار میرا نہیں کرو گے، نہ شکری تم اگر نہ کرو، اگر مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ اللہ کو اگر آپ یاد کریں اور یاد رکھیں، انسان کا جو دل مطمئن ہوتا ہے، اطمینان قلب اگر ملتا ہے تو وہ پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، آپ کے لیے روحانی علاج ہے، روحانی دوا ہے، اور ہر طریقے سے آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر